گا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، یا یہ کہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ ناقص ترجمہ ہے، بلکہ ترجمے کے اندر یہ کہنا ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، کیونکہ لوگوں نے تو جھوٹے معبود کئی سارے کھڑ لیے ہیں، بنا لیے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے دو جز ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے دو جز ہے، ایک جز ہے نفی اور دوسرا جز ہے اس بات۔ نفی کے اندر ہے کہ پہلے انکار کیا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں اس کائنات میں جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، چاہے وہ چھاڑ کی، پہاڑ کی، نبی کی، ولی کی، بزرگ کی، خبر کی، مزار کی، یا کوئی اور کسی مورتی کی، کسی کی عبادت کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے نفی ہے کلمے کے اندر کہ اس کا انکار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہے الا اللہ، اس کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، یعنی لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ۔ تو اللہ کی توحید کے اقرار سے پہلے یہ ہے کہ معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ تمام جو نبی دنیا میں آئے تھے، جو رسول دنیا میں آئے تھے، ان کی مبعوث ہونے کا، ان کی آنے کا مقصد، ان کی آمد کا مقصد توحید ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ نحل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دے، لوگوں کو یہ دعوت دے کہ ایک اللہ کی طرف بلائے، اور طاغوت سے، جو انبیاء کرام آتے تھے وہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ایک نبی، دو نبی، 10 نبی، 50 نبی نہیں، بلکہ ایک مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے صرف اس توحید کی دعوت کے لیے بھیجا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تمام انبیاء کرام اپنی قوم سے کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی آ کر اس دعوت کو دیے، اور پھر بعض لوگ اپنے آپ کو نبیوں والا کام کرنے والے بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ہم نبوی مشن پر ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ والے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم نبیوں کا، پیغمبروں کا کام کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اس کام کے اندر توحید کا سبق ہی نہیں، بلکہ ایک عبادت کی طرف لوگوں کو بڑی جوش کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ یہ نبوی منہج کے خلاف ہے، یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب پر تربیت کی تھی، وہ ترتیب تھی سب سے پہلے ایمانیات کے سبق اللہ کے نبی نے پڑھائے، سب سے پہلے صحابہ کرام کو عقیدہ سکھایا، ایمانیات کے بعد ہوں گے معاملات کی تعلیم دی، معاملات کے بعد عادات کی تعلیم دی۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ اپنی طرف سے ایک منہج بنا دیا گیا، ایک عبادت کو بس آپ مخصوص کر لیے اور پورے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ اس عبادت کی طرف آؤ، اور آپ کی اس دعوت میں توحید ہی نہیں ہے۔ تو یہ نبوی منہج کی جو ترتیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی اور اس پر چلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے توحید ہر داعی کا نقطے نظر ہے، یعنی اس کا جو سب سے پہلا جو داعی کا کام ہوگا وہ توحید کی دعوت دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر چڑھے، تمام مکہ والوں کو جمع کیا، سب مکہ والے بڑے حیران ہو کر جمع ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مکے میں یہ تھا کہ وہ کوئی فضول کی گفتگو کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ الامین ہے، الصادق ہے۔ بڑے احترام کے ساتھ بڑی جو ہے جستجو لگا کر آئے تھے کہ کوئی بڑا پیغام سنائیں گے، تو اللہ کے نبی نے اس بھرے مجموعے میں کہا، اعلان کیا، اعلانیہ دعوت دی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلی دعوت اللہ کے نبی نے اعلان کے طور پر کیا دی؟ توحید کی دعوت دی۔ اور پھر اسی طریقے سے یہاں بات رکی نہیں، بلکہ 13 سال تک جو ہے انتھک محنت کی رسول اللہ نے مکے کے اندر، پوری اپنی جو ہے زندگی کو جھونک دیا، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو جھونک دیا، مکے کے 13 سال میں خالص توحید کی دعوت دیتے رہے۔ لگ بھگ معراج کے واقعے سے پہلے تک صحابہ کرام صرف توحید پر گفتگو کرتے تھے۔ اتنی مصیبتیں، مشکلیں جھیلنی پڑی، یہاں تک کہ اس مکے کو چھوڑنا پڑا، تو اس توحید کے لیے اس مکے کو بھی چھوڑ دیے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور پھر وہاں جا کر صحابہ کرام نے اسی کلمہ توحید کو منوانے کے لیے جنگیں لڑی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، خیبر، خندق، اسی طریقے سے جنگ تبوک، تمام تر جنگیں کیوں ہوئی؟
اسی کلمہ توحید کی وجہ سے ہو۔ پھر جب اللہ نے اتنی محنت کے بعد مدینہ کے اندر اتنی جنگیں لڑنے کے بعد اللہ نے فتح سے نوازا، جب مکہ فتح ہوا، جب مسلمانوں کے ہاتھ میں کعبے کے چابیاں ملی، تو پھر مکے کے 13 سال اور مدینے کے لگ بھگ 8 سال کے دور کے بعد واپس مکے میں آئے، تو آنے کے بعد سب سے پہلے کام پھر توحید کے کام پہ لگے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر سے 360 بتوں کو نکال کر پھینک دیا۔ اللہ نے عزتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے چابیاں کعبے کے حوالے کر دی، تو وہاں پر سب سے پہلے بدلے لیتے ہوئے نہیں بیٹھے بلکہ توحید کا کام کیے، وہاں سے بتوں کو نکال کر پھینک دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے سب احکام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اس میں سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے توحید کا دیا۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تیرے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز راضی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا۔ اس میں آپ کو ترتیب بھی معلوم ہوگی کہ کیسے دعوت کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے کہا کہ اے معاذ، تم یمن کی طرف جاؤ اور تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہے، وہاں تم جب جاؤ تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا جب وہ اس توحید کی دعوت کو مان لے تو ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز ہے، اور جب وہ اس کو مان لے تو ان پر بتانا کہ تمہارے مالوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح ہو رہی ہے کہ وہ لوگ بھی غلط منہج پر ہے جو توحید کو فراموش کر کے خلافت کی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ توحید کا کام نہیں کریں گے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلائیں گے، خلافت کو قائم کریں گے اور پھر سیاست میں جو ہے حصہ لیں گے، سیاست کے ذریعے سے، خلافت کے ذریعے سے توحید کو لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یمن میں جب بھیجا معاذ بن جبل کو تو یہ نہیں کہا کہ پہلے جائیے سیاست لائیے یا پھر خلافت لائیے، کہا سب سے پہلے انہیں توحید کا حکم دو۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے غلط منہج پر ہے جو اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے توحید کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا رکن ہے، ایک پلر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحیح بخاری مسلم کی حدیث، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات کہی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طریقے سے توحید اللہ تعالیٰ کا یعنی بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ اور پھر اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہمارے اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہی صحابی ہے معاذ بن جبل، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک گدھے پر سفر کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا جانتے ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے کیا حق ہے بندوں کے اوپر، یعنی ہم کو کیا حق اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ادا کرنا ہے، کیا حق ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے بندوں کے اوپر وہ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی توحید کو بتایا۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی جو بندے ہیں اللہ یعنی بندوں کے حقوق میں سے اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کا حق یعنی بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی توحید ایک ایسی چیز ہے جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر یہ ہمارا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر اگر اس توحید میں خلل پیدا ہوگی، اس توحید میں اگر شرک داخل ہوگا تو پھر یہ بہت خطرناک ہے، آخرت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اگر سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے، تو ابو طالب کو آپ دیکھیے۔ ابو طالب جب جو ہے بستر پر تھے تو رسول اللہ گئے، اپنے آخری وقت میں ہے، کہا اے میرے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اس توحید کی گواہی دے دو، میں اللہ کے یہاں گڑ گڑا کر آپ کی سفارش کروں۔ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے برے دوست ان کو گھیرے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بہرحال واقعہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا۔
یعنی اس واقعے میں یہ سبق مل رہا ہے کہ ابو طالب وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے کندھے ملا کر آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک سپورٹ کی طرح رہنے والی، کھڑی رہنے والی شخصیت کا نام تھا ابو طالب۔ 50 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مشرکان مکہ آ کر دھمکیاں دیتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہر بار انہیں کچھ بول کر سمجھا کے جو ہے بھیجا دیتے، لیکن ہمیشہ اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ تو کہہ دیے کہ اے بھتیجے میں تنگ آ چکا ہوں، آپ اس کام کو روک دو، تو اللہ کے نبی نے کہا اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں اس توحید کے کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب رسول اللہ کا یہ جذبہ اپنے وہ چچا دیکھے تو بولے اے میرے بھتیجے تم کو جو کرنا ہے کرو، بولے اس کے ایسا کھلا سپورٹ کرنے کے بعد بھی 50 سال کا سپورٹ ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ وہ آخرت میں جو ہے ان کا فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ دو چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی توحید کو قبول کیے، اسی طریقے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کو قبول کیے، دونوں کامیاب ہو گئے، اور دو چچا ابو لہب اور ابو طالب توحید کا انکار کیے، دونوں ناکام ہو گئے۔ کون ہے یہ؟ نبی کے چچا، لیکن یہ نسبت کام نہیں آئی۔ نبی کو سپورٹ کیے 50 سال تک۔ ہم تو چھوٹے موٹے کئی لوگوں کو سپورٹ کر کے سمجھتے کہ بڑا کام کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ سپورٹ پورا چلا گیا پانی میں، کیوں؟ کیونکہ توحید نہیں تھی، آخرت میں نجات ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر اسی طریقے سے توحید کی تعریف تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے اقسام کیا ہے؟ توحید کے 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر۔ انشاءاللہ آنے والے خطبات میں بھی میں اس کے بارے میں کافی تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ توحید کے بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تنہا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے اور رازق ہے، اور پھر موت و حیات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور پھر لیکن یہ توحید ربوبیت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اس اقرار کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ اس کے بعد بھی توحید ربوبیت کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ہی سب کرتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے، خالی یہ بولنا کافی نہیں ہے توحید ربوبیت، بلکہ اپنی عبادتوں میں اس کو ایک جاننا، یہ توحید الوہیت سب سے ضروری ہے۔ اور یہ توحید کی 3 قسموں میں انبیاء کرام جس دعوت کے لیے آئے تھے وہ توحید الوہیت کی دعوت تھی، کہ صرف مان لینا کہ اللہ بارش برساتا ہے، اللہ نفع کا مالک ہے، اللہ نقصان کا مالک ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو اس کے لیے خاص کر دینا، یہ ہے اصل توحید الوہیت۔ اور پھر اسی طریقے سے توحید الوہیت کا تقاضا کیا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، وہی میرا جو ہے کارساز ہے، تو پھر یہ تقاضا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو داتا نہ سمجھے، کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھے۔ اور پھر یہ تقاضا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگے، اور پھر خوف دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا رکھے، اور پھر توکل بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھے، اور پھر نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیے، قربانیاں صرف اللہ کے نام کے کرے۔ یہ توحید الوہیت کا تقاضا ہے۔ اور پھر توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اس کے ناموں میں اور اس کے صفتوں میں۔ بغیر ایمان کیسے لایا جائے اسماء و صفات پر؟ بغیر تمثیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکییف اور بغیر تعطیل کے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے۔ اسی طریقے سے توحید کی فضیلت کیا ہے؟ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے توحید کی؟ اگر آپ پڑھیں گے ایک حدیث، ترمذی کی حدیث، اسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب لوگوں کے بیچ میں ایک شخص کو لائے گا، سب لوگوں کے بیچ میں ایک شخص کو لائے گا۔ لانے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسے بلایا جائے گا اور اس کے اعمال کے رجسٹر دفتر کھولے جائیں گے، تو اس کے جو اعمال کے رجسٹر ہے لگ بھگ 99 رجسٹر ہوں گے، اور اتنی جو ہے لمبے لمبے رجسٹر ہوں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک جو ہے وہ رجسٹر رہیں گے، اور سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سب لوگوں کے بیچ میں لائے گا اور پھر اس سے پوچھے گا
کیا تم یہ رجسٹر کا یہ جو گناہوں کے جو نام اعمال تمہارے گناہوں کے لکھے ہوئے ہیں اس کا انکار کرتے ہو؟ تو وہ بندہ ساری محفل میں میدان محشر میں سب کے سامنے اقرار کرے گا. کیا کرے گا؟ کہے گا لا یا رب، نہیں یا رب میں اس کا انکار نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کیا فرشتوں نے ظلم کیا تیرے اوپر؟ کیا تو نے نہیں کیا؟ یہ سب لکھ دیے وہ لوگ؟ پھر وہ کہے گا بلا، وہ کہے گا لا یا رب فرشتوں نے ظلم نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے جو تو نے اتنے سارے گناہ کیے؟ کوئی عذر ہے تو ابھی پیش کر. بندہ اقرار کرے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں گنہگار تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ تو ان چاروں باتوں میں کہے گا آخری بات میں بھی کہ اللہ میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے کہ فرشتوں نے ظلم کیا، کہے گا نہیں. کیا تو نے یہ سب کیا؟ اقرار کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تیرے اوپر ظلم ہوا؟ نہیں ہوا ظلم. کیا تو نے یہ سب نہیں کیا؟ ہاں میں نے سب کیا. کسی چیز کا انکار نہیں کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے تیرے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بطاقہ، ایک کارڈ اس کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جب میزان لگے گا تو وہاں پر آ جانا میزان کے اوپر اس بطاقہ کو لے کر، اس کارڈ کو لے کر. تو بندہ بڑا حیران ہوگا اور پوچھے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ چھوٹا سا کارڈ، یہ 99 رجسٹر گناہوں کے جو میرے بھرے پڑے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کیا کام آئیں گے؟ میرے بڑا تعجب کرے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. میزان کے وقت یعنی وزن کے وقت وہاں پر وہ بندہ آئے گا اور اس کے 99 رجسٹروں کو وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور وہ جو بطاقہ کارڈ اس کو دیا جائے گا اس پر لکھا ہوگا اس کی نیکی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. تو اس کی وہ جو نیکی ہے وہ جو ہے وزن ہو جائے گی اور اس کے جو گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا اس کلمے توحید کے اوپر. کیونکہ اللہ کے نام سے وزن کوئی چیز نہیں ہوگی. اب اللہ کا نام اس کے اوپر ہوگا، کلمہ توحید ہوگا تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا. تو یہ توحید ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ ہے تو 99 رجسٹر اگر گناہوں کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر توحید نہیں ہے تو پھر ایک گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اس زمین کے اوپر. اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب وجود بخشا انسانیت کو تو سب سے پہلے توحید کا اقرار لیا. ہماری روحوں سے کیا لیا؟ توحید کا اقرار لیا. جب اللہ نے زمین پر ہم کو بھیجا تو اللہ کے نبی نے کہا ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا، تو اللہ نے توحید کی فطرت پر ہم کو پیدا کیا. لیکن جس کے ماں باپ جو تھے اس کو وہ بنا دی. جیسا حدیث کے آگے اگلے حصے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی کسی نے مجوسی بنا دیا، کسی نے یہودی بنا دیا. جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کے دین پر آ گیا، لیکن فطرت پر تو اللہ نے پیدا کیا تھا وہ توحید کی فطرت تھی. اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تمام انسانوں کے وجود کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے صرف اور صرف انسانیت کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. یعنی توحید کے لیے اللہ نے پیدا کیا. لیکن اس توحید کی خدمت کرنے کے لیے، اس توحید کو قبول کرنے کے لیے آج لوگ جو ہے اس سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ نجات پوری توحید کے اندر ہے اور توحید سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی سب میں سب سے پہلے توحید کا حکم دیا گیا. اگر آپ قرآن مجید دیکھیں گے تو سب سے پہلے قرآن مجید شروع ہوتا ہے توحید کے سبق سے. اور قرآن مجید کا آخری سورہ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن ختم ہوتا ہے توحید کے سبق سے. الحمدللہ رب العالمین کے اندر توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم کے اندر اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر توحید الوہیت ہے. قل اعوذ برب الناس کے اندر ربوبیت ہے. ملک الناس اسماء و صفات ہے. الہ الناس توحید الوہیت. اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں اور اسی سے اس کا قرآن مجید کا جو ہے اختتام ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ جب بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے کئی چیزوں پر بیعت لیتے تھے. سب سے پہلی بیعت جس بات پر لیتے تھے وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. توحید کی بیعت لیتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے عقل انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی. کیا انسان کو اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنا سب کچھ جو ہے ہم سن رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں الگ الگ پگڑی الگ الگ چہرے بنا کر جو ہے آ جاتے ہیں قوم کے بیچ میں اور لوگوں کو جو ہے شرک کی طرف بلا رہے ہیں، توحید سے دور کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جو خالق سے دور کر رہے ہیں، مخلوق پہ جھکانے کی بات کر رہے ہیں، وہ غلط راستے پر ہے.
جو لوگ خالق سے ہٹا کر مخلوق سے پوچھنے کی بات کر رہے ہیں، اتنا سمجھ میں نہیں آ رہی توحید کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی دعائیں قبول نہیں کر سکتا. کیا اتنا توحید کا بیسک سبق ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بس آپ کپڑوں پہ، کلروں پہ اور ان کی پگڑیوں پر جائیں گے تو پھر اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ جہنم کی شروعات میرے اس امت کے جھوٹے علماء سے کرے. تو اس امت کو، قوم کو تباہ کر رہے ہیں بدعقیدگی کی طرف بلا کر. کیونکہ بیسک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے، اس سے مانگا جائے، اس کو پوچھا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے لیے سجدے کیے جائے، اس کے لیے قربانی کی جائے. اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہ لوگ ایک روڑا بن گئے، آ کے دیوار کی طرح ٹھہر گئے، آ کے نہیں ایکسپلین کرتے، نہیں ہم سجدہ نہیں کر رہے، وہ تعظیم کا سجدہ ہے، نہیں قربانی نہیں کر رہے، وہ ایسا ہے. ارے ویسا تو چور کو بھی کئی لوگ سپورٹ کرنے والے مل جاتے ہیں، تو کیا چوری صحیح ہو جاتی؟ نہیں، بلکہ توحید یہ مشن تھا نبیوں کا، اس کے لیے آئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی لگا دی اس توحید کے لیے، لیکن اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ شرک کر. جو انبیاء کرام عیسیٰ علیہ السلام توحید کے لیے پوری محنت کیے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ شرک کر. اسی طریقے سے عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط توحید. اگر عمل قبول ہونے کے لیے اگر توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو ضائع کر دے. آپ جانتے ہیں یہ وارننگ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کو دی؟ قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ اے نبی اگر آپ جو ہے شرک کریں گے تو اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل کو ہم برباد کر دیں گے. رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ شرک میں گئے تو آپ کے عمل کو اللہ برباد کر دے گا. تو پھر امت کا کیا حال ہے؟ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ اپنے توحید کو ہمیشہ شرک سے بچایا جائے، شرک سے دور رہے، توحید پر قائم رہے. یہ کتنا ضروری ہے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھے، ان کے بارے میں پوچھتے تھے ہمیشہ کہ عبداللہ بن جدعان بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے مہمان نواز تھے، بڑا سوشل سروس کا کام کرتے تھے، بڑی انسانیت کی رکھوالی کا کام کرتے تھے، بڑا کھانا کھلاتے تھے، بڑے بہت اچھے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں عبداللہ بن جدعان بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے. توحید کے بغیر مرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، ساری نمازیں، ساری روزے، سارے صدقے، سارے ماں باپ کی فرما برداریاں، سارا اجر ضائع ہو جائے گا اگر توحید نہیں ہوگی. اگر توحید ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کا اجر بندے کو عطا کرے گا قیامت کے دن. نمازوں پہ نمازیں، عمروں پہ عمرے، حج پہ حج، لیکن توحید سے دور ہے. یہ کون سے اعمال جمع کر رہے؟ ایک ایسا جیبک ہے جو مال اندر ڈالا جا رہا ہے لیکن جیبک نیچے سے پھٹا ہوا ہے، سارا مال ضائع ہو رہا ہے. تو توحید کو مضبوط کریے، عقیدے کو مضبوط کریے، اپنے گھر والوں، خاندان والوں کو توحید کی دعوت دیجیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے، شرک سے روکیے. یہ سب سے بڑا مشن تھا نبیوں کا. اسی طریقے سے توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر بندہ زمین و آسمان بھر کے خطائیں لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے پاس توحید ہے تو معاف کر دیں گے. ایک حدیث بڑی پیاری اللہ کے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسلام میں آنے کے لیے کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ. اور ایک حدیث میں کہا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، اس کو جنت میں داخلہ دے دیں گے. توحید اول ہے، آخر ہے. موت کے وقت بھی اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، موت کے وقت بھی اس پہ قائم رہنا ضروری ہے، اس پہ استقامت ضروری ہے. اسی طریقے سے توحید کو جو ہے سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ لوگ مثال کے طور پہ سمجھے روشنی لانے کے لیے اگر دنیا کا سب سے بڑا بلب لے کے آ گئے جس میں سب سے زیادہ روشنی ہے، لیکن اگر وہاں کا فیوز اگر اڑا ہوا ہے تو آپ کتنی بھی لائٹیں لگائیے وہاں پر لائٹ آنے والی نہیں. کتنی بھی سجاوٹ کر لیجئے لائٹ نہیں آئے گی، کیونکہ اس وہاں پر فیوز کیا ہے؟ چلے گیا. توحید نہیں ہے، اب اعمال بھی اعمال جمع کریے، سب ضائع. توحید اگر ہے تو پھر سب اعمال کا جو ہے فائدہ ملے گا. اسی طریقے سے توحید کی ضد شرک. توحید کو کون سی چیز ٹکر دے گی؟ شرک. تو توحید کو شرک سے بچا کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. انسانیت کی حفاظت کے لیے بھی توحید سب سے زیادہ ضروری ہے. آج لوگ بہت سارے ہیں جو انسانیت کی بقا کی بات کرتے ہیں. بھائی سب سے پہلے انسانیت کی بات کریں، سب سے بڑی چیز انسانیت ہے. ارے بھائی سب سے بڑی چیز انسانیت ہے اور انسانیت کے لیے امن توحید میں ہے. اگر انسان کو بعض لوگ بولتے نا بھائی روٹی کپڑا مکان انسان کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام مکے میں حاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے پوری ترتیب کو الٹا کر کے بتائے روٹی کپڑا مکان سے بڑھ کے توحید ہے.
توحید کی اشاعت کے لیے گنجان آبادی میں اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کے گئے تھے. آج جو ہے عجیب و غریب تعلیم. انسانیت کے لیے بھی توحید ضروری ہے. اگر آپ انسانیت سے واقعی میں محبت رکھتے تو اس زمین پر ان کو توحید کی دعوت دو. اگر وہ توحید پر مریں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں. کھانا کھلا کے پانی پلا کے آپ بتا رہے کہ آپ بہت بڑے سوشل سروس کرنے والے ہیں. اصل سروس تو توحید کی سروس. اور پھر اسی طریقے سے انسانیت کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت توحید ہے. اور پھر اسی توحید کے لیے صحابہ کرام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مصیبتیں جھیلی, کئی پریشانیوں کو جھیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی کو لیجئے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم آگ میں جلا کے راکھ کرنے کے لیے منصوبے بنا رہی تھی اس توحید کے. باپ نے جو ہے گھر سے بے گھر کر دیا تھا انہیں. پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے قربانیاں پیش کی. صحابہ کرام نے بھی قربانیاں پیش کی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کی جو ستایا گیا, ان کو اسی توحید کے لیے ستایا گیا تھا. آخری بات وہ یہ کہ توحید کو جو ہے تمام دین اسلام نے کئی گوشوں میں جو ہے اس کو نمایاں کیا. بار بار ہمارے پاس توحید کا ذکر آتا ہے, بار بار اس کو جو ہے روشن رکھا گیا تاکہ ذہن میں تر و تازہ رہے. جیسے مثال کے طور پر 5 نمازیں, جب ہم 5 نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کے اندر توحید کے کلمات بار بار دہرائے جاتے ہیں. اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو اسی کلمے توحید سے ختم ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے جب بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے, وضو کے بعد جو دعائیں پڑھتا ہے اس کے اندر کلمہ توحید ہے, کلمہ توحید کے کلمات ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر توحید. اور پھر جب نماز کا اختتام آتا ہے تو التحیات کے اندر توحید کے کلمات. اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو بعد کے اذکار میں, نماز کے بعد کے اذکار میں کلمہ توحید کے کلمات. صبح شام کے اذکار میں کلمہ توحید کے کلمات ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جیسے کہ کلمہ توحید یہ جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے, اسی پر ہمیں جینا ہے اور اسی محور میں ہماری زندگی گھومتی ہے. اور آخری بات وہ یہ کہ کلمہ توحید کی وجہ سے رشتے بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا جب ان کا بیٹا شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اے نوح وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے, جبکہ آپ کا خاص بیٹا تھا. لیکن توحید کی وجہ سے کہا گیا کہ جب وہ شرک پہ ہے تو وہ آپ کا بیٹا نہیں. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہاں پر کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن توحید کی وجہ سے رشتہ بنا دیا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. وہاں بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں. توحید سے رشتے بنتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں کہا گیا امہات المومنین, مومنین کی مائیں ہیں. تو توحید کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے, توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے توحید پر قائم رکھے جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی دعوت دینے والا, توحید کا پرچارک بنائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توحید کی تعلیم کو عام کرنے والا بنائے, اس کو قبول کرنے والا بنائے, اس پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان کے ساتھ رکھے, جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ